ہاتھ کھڑا کریں, جس کا ہاتھ کھڑا نہیں ہے اس کو تاڑ کے رکھے ذرا. یہ پورا یہ جلوس میں یہ قرارداد پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم میرے نبی کا وہ صحابی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو, اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے بغض نہ رکھتا ہو. یہ شیطانوں کا کام ہے جو دل کے کالے ہیں, ان کا جناب عمر سے کوئی تعلق نہیں. الحق یجری علی لسان عمر, جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہو وہ عمر, جس کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوان کامتے ہو وہ عمر. ہر ایک کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی, واحد عمر ہے کہ اسلام کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, عمر کے ایمان لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس کی وجہ سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا اس جناب عمر کی بے ادبی اور توہین کی گئی. ایک شخص نے شعر لکھا جہانگیر کے دور میں, اس نے لکھا کہ عمر خیش بیزارم کہ نام عمر دارد, میں اپنی عمر سے اپنی زندگی سے بیزار ہوں کیونکہ میری زندگی کا نام عمر ہے. اس بدبخت نے یہ بے ادبی کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے جہانگیر کے پاس آ کر کہا کہ یہ دیکھو ایک بے ایمان نے جناب فاروق اعظم کی شان میں بے ادبی کی ہے, یہ گستاخانہ جملے لکھے ہیں, اس کو طلب کیا جائے اور اس سے اس کی وضاحت طلب کی جائے. اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ جہانگیر کی بیوی رافضی تھی, صحابہ کا بغض رکھتی تھی, اس کی عاشیر بعد پہ اس شخص نے یہ شعر لکھا. جب جہانگیر نے اس کو طلب کیا, بات بڑے غور سے سننے والی ہے پھر ہم آگے چلیں گے. جب جہانگیر نے اس کو طلب کیا تو وہ سیدھا جہانگیر کی بیوی نور جہاں کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا تیرے خاوند نے مجھے طلب کر دیا ہے, بتا اس شعر کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دوں. اس نے کہا سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جانا, کیونکہ جب میرا اس سے نکاح ہوا تھا اس نے کہا تھا تو میری جان کی بھی مالکہ ہے, میں تیرے مزاج کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, میں پیچھے بیٹھی ہوں گی, اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں فیصلہ معطل کروا دوں گی. اب وہ بدبخت اپنی کتاب لے کر جہانگیر کے دربار میں آتا ہے. جہانگیر نے تلوار بے نیام کر کے سامنے رکھ دی, جلاد سے کہا تلوار یہاں رکھ دو. اب جب وہ شخص آیا تو جہانگیر نے پوچھا سنا یہ شعر تو نے لکھا ہے زی عمر خیش بیزارم کے نام عمر دارت؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھا ہے. جہانگیر نے تلوار اٹھائی, فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا باقی باتیں بعد میں. تلوار اٹھائی, وار کرنے لگا, نور جہاں نے روکنے کی کوشش کی, اس کا سر قلم کر دیا. پھر نور جہاں سے کہا بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میرے مزاج کے خلاف تو نے فیصلہ کیا ہے, تو نے مجھے اپنی جان کی مالکہ کہا تھا. اس نے کہا جانے من تیرا جان دادا ہوں نہ کہ ایمان دادا ہوں, میں نے تجھے جان کی مالکہ بنایا ہے, ایمان کی مالکہ نہیں بنایا. میں نے تجھے جان کی مالکہ بنایا ہے, ایمان کی مالکہ نہیں بنایا. تو اس لیے جب گردن قلم کی, جلاد نے کہا یہ سعادت مجھے لینے دینا تھی, یہ سر آپ نے کیوں قلم کیا, آپ تو بادشاہ ہے, یہ تو میرا کام تھا. بادشاہ نے کہا جن کی گردنیں تو قلم کرتا ہے وہ میرے قانون کے مجرم ہوتے ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کا مجرم. تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان بے ایمانوں کو چوک میں کھڑے ہو کر سزا دی جائے. اب میں نعرہ لگواؤں گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر